جو کچھ ان ججوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، آپ کی حکومت ملوث تھی اس میں۔ شہباز شریف کی حکومت کیا کر رہی تھی اس وقت؟ آپ کے دور میں خفیہ ادارے یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں، تو آپ کی حکومت تو ایکٹیولی ملوث تھی ججوں کو ساتھ جو بھی واقعات ہوئے ہیں، تو آپ کی جماعت بدلہ لے رہی تھی جسٹس محسن کیانی سے۔ سر صدیقی صاحب ایسے سروے کی آپ نے بات کی ہے، سروے تو پھر 8 فروری کو ہو گیا نا، اس سے بڑا کیا سروے ہوگا؟ اور جو اس کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں اس سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ اگر میری بات اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو مجھے بات کرنے دیں، اگر آپ نے اپنی بات کرنی ہے تو پھر۔ السلام علیکم ناظرین، آج مطیع اللہ جان نے عرفان صدیقی کے سامنے جو 6 ججز پر دباؤ ڈالا گیا، ان پر ظلم و ستم کیا گیا، ان کے گھروں سے کیمرے نکالے گئے، اس پر شہباز شریف اور ان کی حکومت کو مجرم قرار دے دیا، اور اس معاملے میں شہباز شریف کو پوری طرح سے ملوث قرار دے دیا۔ اس پر عرفان صدیقی آئیں بائیں شائیں تو کرتے رہے، لیکن مطیع اللہ جان نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے اس خط کا، جس خط میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستان کے خفیہ ادارے بشمول ISI جو ہے وہ عدالتی امور میں مداخلت کر رہی ہے، اور کچھ ایسے واقعات بیان کیے گئے تھے جو ناقابل یقین حد تک گھناؤنے تھے اور بڑے ہی خطرناک تھے۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے اس خط کی تحریر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جس طرح سپریم کورٹ کے اندر نواز شریف کے ہر کیس کے اندر اعجاز الاحسن موجود تھے اور اسلام آباد میں کیانی صاحب موجود تھے، لیکن کیانی صاحب نے کسی ایک کیس میں بھی ان کو ریلیف نہیں دیا۔ کیا انہیں اس وقت یہ اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ میرا ایک کولیگ، مجھ سے سینئر کولیگ ایک بات کہہ رہا ہے تو میں اس کا کم از کم ساتھ دے دوں؟ معذرت، قطع کلامی کی معذرت، مگر یہ تو ایک آپ کا سیاسی اور ایک ذاتی جذبات کا اظہار ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک سینیٹر ہیں، اور سینیٹر جو ہیں وہ ججوں کی تعیناتی کے عمل میں بھی ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، ایک پارلیمانی کمیٹی ہے۔ آپ جس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ شاید آپ کے یہ جو ذاتی تجربات ہیں یا آپ کے فیملی ممبر کے طور پہ جو جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ ہوا، وہ آبویسلی وہ کوئی درست نہیں تھا۔ تو اس وقت یہ جو خط ہے، آپ کے خیال میں یہ جو خط میں الزامات لگائے گئے ہیں، یہ شہباز شریف کی، PDM کی حکومت کی اور آپ کی حکمران جماعت کی ایک ناکامی نہیں تھی کہ آپ کے دور میں مبینہ طور پہ خفیہ ادارے یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں؟ اور کیا آپ ذمہ داری نہیں لیں گے کہ جو کچھ ان ججوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے اس میں آپ کی حکومت کا بھی کردار ہے اور آپ کی حکومت ملوث تھی اس میں؟ جامع تحقیقات ہونی چاہیے، میں کہہ چکا ہوں، جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی کیوں حکومت کو یہ PDM کی حکومت کے وقت کے واقعات ہیں، یہ مئی 2023 کی باتیں ہو رہی ہیں، خفیہ اداروں پہ الزامات ہیں، تو شہباز شریف کی حکومت کیا کر رہی تھی اس وقت؟ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بھی پیچھے جائیں نا، پھر شہباز صاحب کی حکومت سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ پھر شروع کریں اس وقت سے جب شوکت عزیز بولا تھا، پھر اس میں شہباز صاحب بھی آ جائیں گے، دوسری حکومتیں بھی آ جائیں گی۔ چلے فی الحال آپ کیا شہباز شریف صاحب کے دور کی وضاحت دے سکتے ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب ان تمام واقعات سے بے خبر تھے؟ اور مبینہ طور پہ اگر خفیہ ادارے یہ کر رہے تھے تو وزیر اعظم کیا کر رہا تھا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوالات ہیں نا، میرے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے۔ شہباز صاحب سے بھی پوچھا جائے گا تو شاید ان کے پاس بھی جواب نہ ہو۔ میں یہی کہتا ہوں کہ جب سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور جواب تلاش کرنے کا ایک عمل شروع ہو گیا ہے تو کریں جواب تلاش کہ جی شہباز کو کیوں پتہ نہیں تھا، بعد میں آنے والے جو انٹرم تھے ان کو کیوں پتہ نہیں تھا، نگران کاکڑ صاحب کو کیوں پتہ نہیں تھا۔ پھر آپ کیا تجویز کر رہے ہیں؟ جو زمبیل ہے پوری کی کیا تجویز کر رہے ہیں؟ کون سا میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج سپریم جوڈیشل کونسل نہ وزیر اعظم کسی کا احتساب کر سکتا ہے نہ کسی اور کا، وہ ججوں کے احتساب کا ہے۔ جی میں آپ کو ذرا یاد دہانی کرا دوں، آپ نے کہا شہباز شریف صاحب کو نہیں پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں، یہ مئی 2023 کا ایک حوالہ دیا گیا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی، انہوں نے ایک چند ماہ پہلے ٹیرین وائٹ کیس میں اپنی رائے دی کہ جو ٹیرین وائٹ کا کیس ہے عمران خان کی مبینہ ناجائز بیٹی کا، وہ درخواست ناقابل سماعت ہے۔ اور اس کے 1 مہینے بعد مئی 2023 میں جسٹس محسن اختر کیانی کے ایک برادر ان لا ہیں، ان کے اس خط کے مطابق انہیں اغوا کیا گیا، 24 گھنٹے ان کو یرغمال رکھا گیا، اور پھر جب ان کو چھوڑا گیا تو انہوں نے آ کے یہ انکشاف کیا کہ جن لوگوں نے انہیں اغوا کیا تھا وہ خفیہ ادارے کا اپنے آپ کو اہلکار ظاہر کر رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جج صاحب کی فیملی کا بھی پیچھا کیا گیا اور اس کے بچوں کا بھی پیچھا کیا گیا، اور آخر میں ان کے برادر نسبتی کا انتخاب کیا گیا اغوا کرنے کے لیے۔ اور پھر انہیں یہ بھی کہا کہ جب وہ یرغمال تھے تو انہیں بجلی کے کرنٹ کے جھٹکے لگائے گئے، اور پھر ان کو زبردستی ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے پر مجبور کیا گیا جس میں وہ اپنے ہی برادر نسبتی یعنی جسٹس محسن کیانی کے خلاف الزامات لگا رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں
ایک کمپلینٹ بھی فائل کر دی گئی سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف، اور یہ بات کوئی زیادہ پرانی نہیں، 9 مہینے پرانی ہے۔ شہباز شریف کی حکومت ہے اور آپ کے مشیر پنجاب سرکار کی فیسلٹی میں بیٹھ کے پیچھے پاکستانی جھنڈا اور وفاقی حکومت کا جھنڈا لگا کے وہ پریس کانفرنس میں جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف اسی عرصے میں کیا بات کر رہے تھے، یہ آپ پہلے خود سن لیں اور پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس محسن اختر کیانی ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے جتنی کرپشن موصوف کے ذمے ہے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ منی گالا میں لیک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں جسٹس محسن اختر کیانی خود ایک شیئر ہولڈر ہیں، اور یہ ان کی فیملی کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں ان کے کزن پورا اسلام آباد جانتا ہے وہ لینڈ گریبنگ کے لیے مشہور ہیں۔ جب ان کی فیملی اسلام آباد میں سی ڈی اے کو پریشرائز کرتی ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو پریشرائز کرتی ہے، کسی افسر میں یہ دم نہیں ہوتا کہ وہ ایک سٹنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کھڑا ہو یا اس کو قانون سکھائے۔ تو عرفان صدیقی صاحب، یہ عطا تارڑ ہیں، موجودہ وزیر اطلاعات و نشریات۔ 9 مہینے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت میں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس جج کے متعلق ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس کے اوپر ریفرنس بھی دائر کیا گیا ہے، اور صرف یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی الزامات کیا ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اس جج کے برادر نسبتی کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ تو آپ کی حکومت تو ایکٹیولی ملوث تھی ججوں کو ساتھ جو بھی واقعات ہوئے ہیں اس کے اندر۔ دیکھیے، میں تو اس طرح کی جو سیاسی باتیں ہوتی ہیں یا سیاسی الزامات ہوتے ہیں یا سیاسی لین دین ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے میں اس میں کم ہی پڑھتا ہوں۔ میں آپ کی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک عطا تارڑ صاحب نے جو الزامات عائد کیے تھے، کم و بیش 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اس کا نوٹس عطا تارڑ صاحب جو یہ باتیں کہہ رہے تھے اور الزامات عائد کر رہے تھے تو کیوں نہیں طلب کیا گیا ان کو؟ عدلیہ کیوں اتنا کمزور ہوتی ہے؟ عدلیہ نے کیوں نہیں اس دن اس بندے کو پکڑ لیا کہ جی اس نے میرے گھر میں کیمرے نکلے ہیں، اگلے دن عدالت لگ جائے، جی بلاؤ اس کو، کس نے کیمرے لگائے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حکمران جماعت کا، صدیقی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمران جماعت کا ایک مشیر جو ہے وہ پریس کانفرنس کرے سرکاری طور پہ اور ایک جج پہ الزامات لگائیں، اور آپ پھر تیش دے رہے ہیں، ڈیر کر رہے ہیں کہ ججز ایکشن لیں اس کے خلاف۔ یہ رویہ ہونا چاہیے حکمران جماعت کا۔ نہیں دے رہا، انہی محسن کیانی صاحب کی عدالت میں موجود تھا جب نواز شریف کی ایک درخواست ضمانت کی لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے جو کلمات کہے تھے وہ میری ڈائری میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو ججوں سے بدلہ لے رہے تھے عطا تارڑ صاحب، نہ سیاستدانوں۔ تو آپ کی جماعت بدلہ لے رہی تھی جسٹس محسن کیانی سے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ میری بات تک رہنے دیں۔ جب وہ سسیلین مافیا کہیں گے، جب وہ گاڈ فادر کہیں گے، جب وہ پتہ نہیں کیا کچھ القابات دیں گے، محسن کیانی صاحب کا پورا ایک وہ اس دن کی پوری سماعت اخباروں میں چھپی ہوئی ہے۔ بہت ڈسٹارشن ہو رہی ہے آواز میں، مجھے نہ آپ کی آواز پوری طرح سنائی دے رہی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین اور آپ بھی ججوں کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ مخالفین نے کیا تھا۔ تحریک انصاف کے نئے چیئرمین گوہر علی خان کو انہوں نے کہا کہ یہ تمام فیصلے جو سنائے گئے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان اور رہنماؤں کو، وہ دباؤ میں سنائے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ تاریخ میں پہلی بار اسلام آباد ہائی کورٹ، اور فی الحال صرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اور یہ اس کو آخری خط بھی ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں ایک وزیر اعظم اس ملک کا جو ہے، کیا اس کا یہ بنتا نہیں ہے، اس کا فرض نہیں ہے کہ اس حوالے سے وہ عوام کو یہ بتائے کہ عدلیہ میں کیا ہو رہا ہے اور ایک وزیر اعظم کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ ایک وزیر اعظم برطانیہ کا بھی تھا جس نے دوسری جنگ عظیم میں ایک ہی سوال کیا تھا اپنے مشیر سے، کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ میں اب شہباز شریف کا جو موازنہ ہے وہ ونسٹن چرچل سے تو نہیں کروں گا، مگر یہ توقع تو کی جا سکتی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے اتنے اہم ترین معاملے کے اوپر اپنی کوئی تو رائے دے۔ اتنا کچھ بولتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ غلط آدمی سے رجوع کر رہے ہیں۔ یہ سوال عدلیہ سے پوچھیں کہ کیا عدلیہ واقعی انصاف دے رہی ہے۔ یہ عجیب قسم کا ایک تماشا انہوں نے کیا۔ جی عرفان صدیقی صاحب، دیکھیں آپ نے کہا ٹریڈ یونین، آپ نے کہا یہ ایک تماشا بنا لیا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سے سینیٹر ہیں، ایوان بالا کے رکن ہیں، آپ سینئر جرنلسٹ بھی رہے ہیں۔ عام آدمی کا عدالتوں کے حوالے سے ایسے جذبات تو ہو سکتے ہیں، مگر آپ اگر یہ توقع کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی ایسا ہی سوچنا چاہیے ان ججوں کے حوالے سے، اور تو پھر آپ حکمران جماعت، یہ آپ حکومت کی کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ابھی تک ایک جملہ کیوں نہیں بولا اتنے بڑے واقعے پہ؟ میں توقع نہیں کر رہا کہ لوگ اس طرح بولیں گے، لوگ بول رہے ہیں، پتہ نہیں آپ سن کیوں نہیں رہے ہیں؟ نہیں، لوگ تو بولتے ہیں۔ آپ ذرا سروے کرائیے کسی سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سروے کی آپ نے بات کی ہے، سروے تو پھر 8 فروری کو ہو گیا نا، اس سے بڑا کیا سروے ہوگا؟ اور جو اس کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں اس سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں، سروے تو پھر ہو گیا ہے۔
देखिए इन बातों पे सर्वे तो नहीं हो सकता ना, इन बातों पे सर्वे तो नहीं होगा कि जो जजों के साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, आप ये कह रहे हैं। मेरी बात अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे बात करने दें, अगर आपने अपनी बात करनी है तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि आप मामले को उलझा रहे हैं। आप इस बहस को उठा के चले गए जी कि 8 फरवरी को ये फैसला हो गया, किसी ने कहा जी मेरा कैमरा लगा दिया, किसी ने कहा जी कि खत्म हो गया है। माज़रत चाहता हूँ, अवामी मफाद का मसला बनना ही नहीं चाहिए, लापता अफराद होने ही नहीं चाहिए। इल्ज़ामात हुकूमत पे आते हैं, हुकूमत के तफ्तीशी इदारों की जो नाअहली है उसकी ज़िम्मेदारी यकीनन फिर जजों को भी उठानी पड़ती है। ये मामला हुकूमत और अदलिया साथ साथ चलते हैं, उनकी नाकामी और कामयाबी भी साझी होती हैं। आज जो कुछ जजों के साथ हो रहा है वो यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया है, अगर हम इसको दुरुस्त तौर पे समझ सकें। नाज़रीन, ये जो 6 जजेस ने खत लिखे हैं उसमें उन्होंने जिन वाकयात का जिक्र किया, किस तरह से उनकी फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी फैमिली को थ्रेट किया गया, जिस तरह से उन पर दबाव डाला गया और उनके बेडरूम से कैमरे तक बरामद किए गए, इन तमाम तर वाकयात के बारे में खत में लिखा गया। और PDM हुकूमत जो शहबाज शरीफ की उस वक्त की हुकूमत थी, उसी हुकूमत में ये सब कुछ हुआ और शहबाज शरीफ इन तमाम वाकयात में मुलव्विस है और मुजरिम है। इस पर मतीउल्लाह जान ने दलाइल से ही साबित कर दिया। नाज़रीन, जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त नून लीग जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ थी और इन्होंने ही जजेस पर इस कदर दबाव डाला, क्योंकि नाज़रीन जजेस दबाव में नहीं आ रहे थे और इमरान खान के खिलाफ केसेस को फेयर तरीके से सुन रहे थे और बिना किसी दबाव के इमरान खान के खिलाफ गैर आईनी और गैर कानूनी सजा नहीं सुना रहे थे। इसीलिए नून लीग ने जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए उनके खिलाफ मुहिम चलाई और उन पर इल्जाम तराशी भी करते रहे। जजेस पर इल्जामात लगाए गए कि इन्होंने करप्शन की है, उनके स्कैंडल सामने लाए गए। ये नाज़रीन ये वही दौर था जब इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन करके शहबाज शरीफ को मुल्क पर मुसल्लत किया गया और इमरान खान का तख्ता पलट दिया गया। अब चूंकि इसमें शहबाज शरीफ की हुकूमत बेनिफिशियरी थी और आज भी बेनिफिशियरी है और ये इमरान खान के खिलाफ जजेस पर दबाव बनाने के लिए और सहूलतकारों के साथ मिलकर नून लीग काम कर रही थी। नाज़रीन, ये सब मतीउल्लाह जान ने अपने दलाइल से वाज़ेह कर दिया है। इस पर इरफान सदीकी आए पाए तो करते रहे, लेकिन वो किसी भी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। नाज़रीन, इनको जवाब आए भी तो कैसे आए? शहबाज शरीफ की हुकूमत खुद इन तमाम मामलात की बेनिफिशियरी है और पूरी तरह से इन तमाम मामलात में मुलव्विस भी है। नाज़रीन, आज ही शहबाज हुकूमत कहती है कि वो इस पर फेयर तहकीकात करवाएंगे, लेकिन जब इल्जाम ही शहबाज हुकूमत पर आयद है और इनके दौरे हुकूमत में ये तमाम फैसले हुए तो फिर ये कैसे फेयर तहकीकात करवा सकते हैं? शहबाज शरीफ जजेस पर होने वाले दबाव का और इन तमाम फैसलों का बेनिफिशियरी है। नाज़रीन, तहकीकात तो छोड़े, शहबाज शरीफ के मुंह से इन जजेस की तारीफ में या इस तरह उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए एक लफ्ज भी नहीं निकला कि जजेस ने जिस कदर बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए सच अवाम के सामने लाए हैं और आगाह किया है और आवाज उठाई है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ को इस मुल्क पर मुसल्लत ही इसी वजह से किया गया है कि उसने इमरान खान के खिलाफ फैसले करवाए, इमरान खान को जेल में डाला और इनके हक में फैसले किए गए, इनके जराइम माफ किए गए, इनके बड़े बड़े केसेस और करप्शन के स्कैंडल्स को माफ किया गया। और बताया जा रहा है कि अदलिया का निजाम भी किस कदर गंदा हो चुका है, लेकिन अवाम को इस पर फिर भी तसल्ली है कि अदलिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जमीर फरोश और करप्ट नहीं है और कुछ आला ज़र्फ लोग भी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं और अगर उन्हें ईमानदारी से काम नहीं करने दिया जाता तो फिर वो अवाम की अदालत में सब कुछ सच बताते हैं और इस गंदे निजाम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन, आज भी अवाम और PTI को अदलिया से ही उम्मीद है कि जहाँ अदलिया में कुछ करप्ट और जमीर फरोश लोग हैं, दूसरी तरफ कुछ ईमानदार लोग भी हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।